اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول پاکستان پہ فخر کرو، پاکستان کی عزت کرو، اپنی صلاحیتوں پہ اعتماد کرو اور اللہ کی حاکمیت اعلیٰ جو ہے اس پہ یقین رکھو۔ مزید ترقی کی منزلیں طے کریں کی تاریخ میں ایک بڑے نام سے یاد رکھے جائیں گے۔ یہی ہمارے جشن آزادی کا سبب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، معظم لا اینڈ پالیٹکس کے پلیٹ فارم سے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ میرا نام عمیر یاسر ہے اور میرے ساتھ موجود ہیں جناب معظم بٹ ایڈوکیٹ صاحب۔ آج ہمارا موضوع گزشتہ روز سابق ڈی جی آئی ایس آئی جناب فیض حمید کی گرفتاری سے متعلق ہے۔ اس کے بعد اب کیا صورتحال بن رہی ہے، ہم اس پہ آج بات کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستانی قوم اپنا 77واں یوم آزادی منا رہی ہے۔ ہمیں اس موقع پہ کن چیلنجز کا سامنا ہے اور ہماری ذمہ داریاں کیا بنتی ہیں بحیثیت قوم، ہم آج اس پہ بھی بات کریں گے۔ بہت شکریہ بٹ صاحب۔ جیسا کہ معلوم ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے سے زائد ہو گئے ہیں جناب فیض حمید کی گرفتاری کی بعد جو اب صورتحال جو بنی ہے، بتائیے گا کہ اب یہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں۔ بہت سارے ایسے معاملات ہیں جو ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد کے ہیں، جن کا ایک مبہمہ ذکر کیا ہے آئی ایس پی آر کی اپنی پریس ریلیز میں۔ یہی کہا جا رہا ہے کہ 9 مئی کے بعد بھی بہت سے ایسے معاملات ہیں جو ان کی ذات سے جڑے ہوئے ہیں، اور یہ سارے کے سارے معاملات فیض حمید کی ذات کی جانب ہی بڑھ رہے ہیں۔ قومی اہمیت کا معاملہ ہے جی، ڈیو پروسیس جو ہے وہ انہوں نے انیشیٹ کیا ہے، اور خود بہت آزمائش کا یہ دورانیہ ہے پاک فوج کے لیے بھی، ایک ادارے کے طور پہ بھی۔ اور پھر جن مبہم معاملات کی آپ بات کر رہے ہیں، سو اس کی کڑی چاہے وہ جس سے بھی ملتی ہو، لیکن یہ لفظ مبہم کا استعمال اس حوالے سے کہ پوسٹ ریٹائرمنٹ ان کی ایکٹیویٹیز جو ہیں، تو وہ جب سرفس ہوں گی تو ان پہ جو ہے تبصرہ کیا جا سکے گا، لیکن یقینی طور پہ وہ ایسے معاملات ہوں گے جس میں پبلک امپورٹنس انوالو ہوگی، اور چاہیے بھی یہی کہ عوام کو باخبر رکھا جائے۔ بطور ڈی جی آئی ایس آئی بھی ان سے متعلق بہت ساری باتیں جڑی ہوئی ہیں، جیسے 2018 کا الیکشن ریگ کرنا، ان پہ یہ الزامات ہیں۔ عدلیہ میں ایک بڑے بھرپور طریقے سے مداخلت کرنا، اس کے ساتھ ساتھ پارلیمنٹ کو، پارلیمنٹیرینز کو مینیج کرنا، لیکن ان معاملات کو ابھی تک ٹچ نہیں کیا گیا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کہیں ایسی وجہ تو نہیں ہے کہ یہ ایک ادارے کی پالیسی تھی اس وقت؟ دیکھیے، فرد واحد تو کوئی چیز نہیں ہوتی نا۔ ادارے کو جب آپ ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں تو پھر وہ پورا ادارہ جو ہے وہ سامنے آتا ہے۔ سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب یہ خود ایک آزمائش طلب بات ہوگی کہ فیض حمید کو علیحدہ کر کے ادارے کو آپ علیحدہ کیسے پیش کرتے ہیں۔ جی، ہاں، اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے اختیارات سے تجاوز کرتے ہوئے کوئی کام کیا ہے، تو وہ بھی ایک کویشچن ہوگا، اس لیے کہ مانیٹرنگ سسٹم تو پاک افواج میں بالکل واضح ہے، تو وہاں پہ کہیں بھی جھول کی توقع نہیں رکھی جا سکتی۔ لیکن میں نے کہا نا کہ فیئر انکوائری اور فیئر ٹرائل یا فیئر انویسٹیگیشن، اب تو ٹرائل کی بات آئے گی، جو بھی ہے تو فیئر ہونی چاہیے اور فیئر حق ملنا چاہیے، انہیں ڈیفینڈ کرنے کا بھی خود کو، ان الزامات کا جواب دینے کے لیے بھی۔ میری تو یہ بات ہوگی کہ یہ کہیں پولیٹیسائز نہ ہو جائے معاملہ، اس لیے کہ ڈیو پروسیس ایک علیحدہ عمل ہے، اس پہ عمل درآمد ہونا چاہیے۔ یہ آزمائش طلب بات ہے، بہت سی چیزیں جڑی ہمارے ہوئی ہاں ہیں۔ یہ اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ سیاستدانوں کا احتساب ہوتا ہے، بیوروکریٹس کا ہوتا ہے، ججز کا بھی ہوتا ہے، جس کی مثال ہمارے سامنے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جو ریفرنس تھا وہ ہے۔ ایک کڑے مرحلے سے انہیں گزرنا پڑا۔ اب شاید یہ اعتراض نہ رہے کہ فوجی جرنیلوں کا احتساب نہیں ہوتا۔ حدت جو پیدا ہوئی ہے نا، وہ بھی خاص طور پہ انہی کی وجہ سے ہوئی ہے، اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے۔ یہ جو ہیومن رائٹس وائلیشنز ہوئی ہیں، بہت سے لوگوں کو گھروں میں گھس کے گرفتار کیا گیا، بہت سے لوگوں کی جو پردہ ہے وہ بے پرد ہوئے، بالوں سے خواتین کو گھسیٹا گیا، اب بہت سے مناظر دیکھنے کو ملے۔ 9 مئی کا جو واقعہ ہے وہ اپنی جگہ بڑا دل خراش ہے،
کئی لوگ اپنی جانوں سے بھی گئے. تو یہ جو اتنی ہائپ کریٹ ہوئی نا، یہ بھی بہرحال اس میں اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کی ایک کارگزاری جو ہے وہ ایک کوشچن مارک ہے. لیکن جو چیز دیکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ رول آف لا کی جو پھر تحریک ایک چلی ہے نا ملک بھر میں، خصوصاً عدلیہ کے حوالے سے بھی کہ انصاف کو انصاف دو، جس طریقے سے ان کے اپنے گھروں کی چار دیواری کی مانیٹرنگ، کیمرے کا نصب کیا جانا، یا ایسی شکایتیں کہ رشتہ داروں کو اغوا کر لینا، یہ سارے معاملات جو ہیں وہ سرفس پہ آئے جس نے سینسٹائز کر دیا ایشو کو. تو وہ جب معاملات اس گہرائی تک گئے تو پھر کوشچنس کو تو ایڈریس کرنا بہرحال لازم تھا نا. تو اس میں یہ حالات پیدا ہو گئے جو فیض حمید کی صورت میں آپ دیکھ رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جس معاشرے میں سوالات اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں، ڈیو پروسیس شروع ہو جاتا ہے، تو وہ ایک اچھی بات ہوتی ہے. ہاں، انصاف کو ذاتی مفاد کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے، پولیٹیکل پرپزز کے لیے نہیں کرنا چاہیے. جو قومیں ایسا کرتی ہیں وہ قومیں جو ہیں وہ اچھے دن نہیں دیکھتی. تحریک انصاف کیا سوچ رہی ہے اس سٹیپ کے بعد، کیونکہ اب ان کا سوشل میڈیا خاموش ہے؟ دیکھیے اب تو منظر بدل گیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر پروڈنس کے ساتھ تحریک انصاف نے سامنا کیا ڈیو پروسیس کا، تو میں سمجھتا ہوں بڑے گریسفل طریقے سے وہ لوگ جو ہیں کیسز کو کنڈکٹ کر رہے ہیں. میرا خیال میں ان کے اوپر لگے ہوئے الزامات جو ہیں ان سے وہ مبرہ ہو جائیں گے. اس لیے کہ ابھی تک جو بھی صورتحال سامنے آئی ہے تو اس کے معاملے میں پی ٹی آئی نے بڑی گہرائی سے، بڑے ڈیلیکیٹ انداز میں کیسز کا سامنا کیا ہے. اگر اسی گریس کے ساتھ انہوں نے کیسز آگے چلائے تو میں سمجھتا ہوں کہ تمام الزامات جو ہیں ان سے وہ مبرہ ہو سکیں گے. یہ اور بات ہے کہ کیا نئی چیز سامنے آ جاتی ہے جو تہلکہ مچا دے، جی، توجہ حاصل کر لے. یہی خبر تو ایک تہلکہ تو ہے. ہاں، لیکن نیکسس اور بنا نہیں نا. کافی اس وقت تحریک انصاف کی صفوں میں پریشانی ہے. نیکسس بنا نہیں نا، نیکسس بنا نہیں. جی. ہم تو انفورسین چیزوں کو بھی پہلے سے پریڈکٹ کر رہے ہیں. جی، ہمارے ساتھ تو جو ہوا ہم پہلے سے کہتے آئے تھے. ہم نے کہا تھا الیکشن کمیشنر سے بلہ چھین لے گا، چھین لیا. انہوں نے کہا ہماری پارٹی کو بیٹ نہیں دے گا، وہ بھی واضح ہو گیا. الیکشن کمیشن جانبدار ہے، وہ بھی ہو گیا. الیکشن بھی وقت پہ نہیں ہوئے. بٹ صاحب آگے بڑھتے ہیں اپنے اگلے موضوع کی جانب. پاکستان 77 سال کا ہو گیا ہے الحمدللہ، اور کیا سمجھتے ہیں ہم نے آزادی کے وہ مقاصد جو تھے وہ ہم کس حد تک حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں؟ نظر تو یہی آ رہا ہے کہ ہم اس منزل سے اب بہت پیچھے ہیں، کیونکہ 75 سال سے ہم نازک موڑ پر ہی ہیں. پاکستان بہت جاندار ملک ہے. جی، پاکستان ایک بہت بہادر ملک ہے، اور اتنی صلاحیتیں اس ملک کے رہنے والے افراد کے اذہان میں، اور ان کی صلاحیتیں جو ہم بامل دیکھتے آئے ہیں وہ اتنی طاقتور ہیں کہ میریکلز ہوئے ہیں نا. جی، اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ مشرقی پاکستان بن گیا، یعنی وہ جس مقام پہ تھے آج بھی وہ اسی مقام پہ آ گئے. جی، بالکل صحیح. پیچھے چلے گئے لیکن وہ منظر ریپیٹ ہو گیا. جی، اچھا ہے، خدا کا شکر ہے کہ وہی بلڈ بات جو ہے وہ وہاں پہ دیکھنے کو نہیں ملا. بر وقت حسینہ جو ہے وہ وہاں سے نکل گئی. جی، اور دوسری طرف پاکستان جو ہے، مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے بعد بھی انہوں نے اپنے آپ کو یکجا کیا، اور آپ دیکھیں ایک ایٹمی صلاحیت حاصل کر لی پاکستان نے. دہشت گردی کے خلاف دنیا میں جنگ اگر جیتی ہے، بڑی کامیابی سے سامنا کیا ہے تو پاکستان نے کیا ہے. پاکستان دنیا کے لیے ایک انتہائی ریلیونٹ ملک ہے جس پہ تمام ہی کا فوکس رہتا ہے، اور جو ہے ایسے حالات میں مستقل پروان چڑھنا، سروائیو کرنا، جنگوں کو دیکھنا، معیشت کا تباہ ہو جانا، اس کے باوجود بھی یہ قوم جو ہے اپنی سفر کو جاری رکھے ہوئے ہے، اپنی عظمت کے سفر کو رواں دواں رکھے ہوئے ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اتنی زبردست صلاحیتیں ہیں اس میں کہ رشک کرنا چاہیے. ہمیں اس وقت ہمارے ملک کو اب بہت سارے چیلنجز کا سامنا ہے. کچھ کا آپ نے ذکر بھی کر دیا. معاشی طور پہ ہم بہت کمزور ہیں، ہمیں دہشت گردی جیسے چیلنج کا سامنا ہے، اور ہمیں سیاسی جو ایک پولرائزیشن ہے، ایک عرصے سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں
کہ وہ اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ جس نے ہماری قوم کو کچھ حد کافی حصوں میں تقسیم کر دیا ہے. سیاسی جماعتیں نالائکی کا مظاہرہ کرتی ہیں. خاص طور پہ ضیاء رجیم کے بعد میاں صاحبان جب آئے نا تو انہوں نے پاکستان کو پبلک لمیٹڈ کمپنی کے طور پہ چلا دیا. مل پا دیو نہیں مندہ کھچ لو چھانگا مانگا کی مطلب کسی ایک سیاسی جماعت کی ایک بات ہو نہیں گیا. ہے. پھر آپ ہم مجموعی طور پہ میں انہی کی بات تمام سیاسی جماعتوں کو اس تذکرہ کا ذکر میں کر رہے ہیں. فیز جو چینج ہوا نا، دیکھو یاسر، فیز چینج ہوا. بھٹو کے وقت تک ایک علیحدہ سیاست تھی، وہ اسلامک بلاک کی بات کرتا تھا، تیسری دنیا کی بات کرتا تھا، وہ ایک علیحدہ منظر نامہ تھا نا. اور اس سے پہلے کی آپ دیکھ لو، پھر جیسے رشین بلاک کی طرف بھی گئے، شملہ معاہدے بھی ہوئے، بڑے معاملات ہوئے. اس وقت سیاست جو ہے وہ ایک بین الاقوامی اسلوب کے مطابق چلا کرتی تھی. ضیاء رجیم کے بعد جو ہے یہاں کی سیاست بالکل بازاری ہو گئی نا. پھر یہاں پہ علاقائیت کے نام پہ سیاست، مسلکوں کے نام پہ سیاست جو ہے اس کی بڑھوتی ہوتی رہی ہے. دیکھو ہمیں ضرورت ہے کانسٹیٹیوشنلسٹ پالیٹکس کی، ہمیں ضرورت ہے رول آف لا کی. اس ملک کو مسلکی جنگ سے، علاقائی جنگ سے، زبان کی جنگ سے نکل کے آنا ہوگا. آئین کے مطابق خود کو منظم کرنا ہوگا، رول آف لا کے لیے کام کرنا ہوگا، اور جو پرنسپلز آف پالیسی جو کنسیو کیے گئے تھے ہمارے آئین پہ، ان کو یقینی بنانے کے لیے سفر کرنا ہوگا. یہ واحد حل ہے جس کی طرف ہم آ رہے ہیں. اب آپ دیکھیں نا، رول آف لا آج پورے پاکستان کی سوچ کا محور بنی ہوئی ہے نا. کیسی ہوگی، کیا اسٹیپس اٹھانے ہیں. تو اب آپ یہ جو حالات پاکستان میں درپیش ہو رہے ہیں، تو آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہم اس پولیٹیکل پروسیس میں، اس لیگل پروسیس سے گزر گئے نا، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ ہم بڑی میچور ہو کے نکلیں گے. سو آئی بلیو تھنگز ول بی بیٹر اگر ڈیو پروسیس چلا تو. کیا ہم پیغام دیں قوم کو اس یوم آزادی؟ پاکستان پہ فخر کرو، پاکستان کی عزت کرو، اپنی صلاحیتوں پہ اعتماد کرو، اور اللہ کی حاکمیت اعلیٰ جو ہے اس پہ یقین رکھو. اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. سو منظم ہونا پڑے گا. اور جو ہماری اپنی منطق ہے اور وہ یہ ہے کہ اسلامک لا پہ بلیو کرو کہ ہم نے جو تجربات انگریز کی حکومت میں رہتے ہوئے، ہندو میجورٹی میں رہتے ہوئے، ہم نے جس طریقے سے خود کو دینی اعتبار سے منظم رکھا ہے، ارتقاء میں ڈالا ہے، اور ہم تمام طبقات سے معاہدات کرتے آ رہے ہیں اپنے ریلیجیس پرسپیکٹو کی بنیاد پہ، تو ہم نے بڑی صلاحیت حاصل کی. اب ہمیں اسی خوبی کو لے کے آگے پھیلنا چاہیے ایک آزاد قوم کی طرح. میں سمجھتا ہوں کہ کوئی مجھے اس بات پہ شک نہیں ہے کہ اسلامک اصول کو اپناتے ہوئے مغرب کے معاشی نظام کے مطابق اپنا نظم مرتب کرنے کے نتیجے میں ہم انشاءاللہ بہت بڑی قوت بن کے ابھریں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ بٹ صاحب. ناظرین، انشاءاللہ پاکستان مزید ترقی کی منزلیں طے کرے گا، اور ہماری جتنے بھی مسائل ہیں انشاءاللہ ہمیں یہ امید رکھنی چاہیے کہ پاکستان تمام اپنے مسائل پر قابو پا لے گا، اور انشاءاللہ ہم قوموں کی تاریخ میں ایک بڑے نام سے یاد رکھے جائیں گے. یہی ہمارے جشن آزادی کا سبق ہے، یہی ہمارا یوم آزادی کا سبق ہے، اور پاکستان کے مقاصد کا جو اعلیٰ ترین منزل ہے وہ یہی ہے. بہت شکریہ، آپ نے ہماری گفتگو سنی. ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے. اللہ حافظ.